حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح کرنے میں لڑکے کے کن کن اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ لڑکے کے بارے میں لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کا مال و دولت اور ظاہری صحت کا خیال رکھ لیا، بس یہ دو چیزیں عموماً لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ کیا شریعت کے اندر اس کی کوئی تفصیل ہمیں ملتی ہے؟ یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں کی صورتحال تو فی زمانہ یہی ہے کہ مال و دولت ہی دیکھا جاتا ہے، اور بس وہی سب سے بڑا ایسا بنیادی عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر لازمی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ صرف مال دیکھ لیا، اب اس کے بعد لڑکا کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں، دینی سوچ ہے یا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دین کو صحیح بھی سمجھتا ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں تو بالکل ایسے بے دین اور ایسے لادین آدمی کہ جو دین پر اعتراض کرنے والے اور دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اگر وہ مالدار ہیں تو نکاح کرنے کے اندر وہاں پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، بڑی خوشی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی دینداری کو دیکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس سے نکاح کیا اور شرعی اعتبار سے صورتحال ہی ایسی کوئی نکاح ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر دینداری دیکھی جائے کہ وہ اللہ رسول کے احکام کا کتنا پابند ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شروع کے اندر تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رسول کے احکام کا کتنا پابند ہے، لیکن بعد میں جب گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے اندر وہ بطور خاص توجہ اس وقت دے گا جب اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پاسداری ہوگی۔ اب جس آدمی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر ایسے خیالات کا پیدا ہونا کوئی دنیاوی اعتبار سے ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو اس لیے پہلے ہی اس کی دینداری کو دیکھا جائے اور اس کا جو ہے وہ خوف خدا کو دیکھا جائے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ معاملات کے جن کی وجہ سے جو ہے لڑکی کی زندگی اچھے انداز میں گزر جائے، حسن معاشرت کے ساتھ ان کی زندگی گزر جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ ان کے اندر بہرحال مالداری بھی ایک عنصر ہے، ایسا لڑکا کہ جو کماتا ہی نہیں، اب وہاں پر شادی کرنے کا نتیجہ لازمی طور پہ یہ نکلے گا کہ بعد میں لڑکی والوں کو خود پالنا پڑے گا۔ لڑکی کے گھر والے اس کو مال دیں گے، وہی اس کے راشن وغیرہ کا انتظام کریں گے، تو ایسی جگہ پہ شادی نہ کی جائے، شرعی اعتبار سے بھی منع ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ لڑکے کے اخلاق کو بھی جانچا جائے کہ لڑکا با اخلاق ہے، ملنسار ہے۔ اب ایسی جگہ شادی کر دی کہ لڑکا بد اخلاق ہے تو بد اخلاقی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر کے اندر لڑائی فساد، جھگڑا، سسرال کو تنگ کرنا، اس کے رشتہ داروں کو تنگ کرنا، بلا وجہ تذلیل کرنا، بات بات کے پر ڈانٹنا ڈپٹنا، برا بلا کہنا، اور لڑکی کے ماں باپ کو یعنی اپنے سسر ساس کو برا کہنا، ان کو خاطر میں نہ لانا، تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جب آدمی بد اخلاق ہو۔ با اخلاق ہوگا تو ہر ایک کے ساتھ لحاظ مروت کرے گا، ملنسار ہوگا تو سب کے ساتھ ملے گا بھی۔ تو لڑکا دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، ملنسار بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو کوئی شرعی اعتبار سے اس کی کچھ ایسی معلومات اس کے بارے میں ہوں کہ یہ بیوی کے حقوق کو سمجھتا بھی ہے، کیونکہ شادی صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو رخصت کر دیا اور اس کے بعد اب جو حلال حرام ہو وہ سب سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے اوپر، بلکہ یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ شرعی معلومات ہوں گی تو وہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو ایسے وہ تمام اوصاف جن کو والدین سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کی وجہ سے سکھی رہے گی تو ان کو اپنے سامنے رکھے۔ اسی طرح مزید جو ہے وہ لڑکے کے بارے میں بہت مناسب ہے کہ شادی سے پہلے کچھ اس کے بارے میں تحقیق اس اعتبار سے کر لی جائے کہ اس کے اخلاق کیسے، اس کا چال چلن کیسا، اس کے طور اتوار کیسے، تاکہ اس کے چال چلن کے حساب سے بھی معلوم ہو جائے۔ لڑکا غلط لڑکوں کے اندر جا کے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، غلط دوستوں کے اندر تو نہیں آتا جاتا، غلط صحبت کے اندر تو نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ شادی کر لی بعد میں پتہ چلا لڑکا شرابی ہے، لڑکا چرس پیتا ہے، لڑکا نشہ کرتا ہے۔ تو یہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی اس کے بارے میں اچھی معلومات حسن نیت کے ساتھ لے لی جائیں۔ اور آپ نے کچھ عیوب کا ذکر کیا کہ لڑکا بعض اوقات شرابی ہوتا ہے، چرسی ہوتا ہے، تو بعض کے اندر بعد میں جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا بے نمازی ہونا، فلمی ڈرامے دیکھنا یہ عیوب میں نہیں ہے؟ عام طور پہ تو اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں، عیب تو بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، اس فرض کا تارک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کو جب بھی ہوش آتا تھا تو آپ سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہے؟ تو بار بار جب بھی ہوش آئے تو نماز کا سب سے پہلے پوچھتے تھے اور نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جس شخص کے دین میں نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، حیات ظاہری کے آخری ایام میں جو وصیت فرمائی تھی اس میں 3 چیزیں تھیں. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ نماز کا تذکرہ تھا کہ نماز کی حفاظت کرنا. پھر قرآن پاک کا حکم موجود ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی محافظت کرو. پھر قرآن پاک کے اندر ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. ایک جگہ پر دائمون کے الفاظ ہیں کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. اور جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے. اسی طرح قرآن میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں تو یہ اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان قریب غی کے جنگل سے ملاقات کریں گے، جہنم کی ایک وادی ہے اس سے ملاقات کریں گے. تو جس شے کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان کی ہو اور جس کے ترک کے اوپر اس قدر شدید وعیدیں ہوں حتیٰ کہ کفر تک کا فرمایا گیا ہو، تو اب اس نماز کے ترک کو عیب نہ شمار کیا جائے تو یہ تو ایک واضح بات ہے کہ بالکل غلط بات ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. اسلام کا پہلا فریضہ ہے اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے ان کے اندر توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلے نماز ہے. تو اس لیے لڑکے کے اندر جو اوصاف دیکھے جائیں تو اس کے اندر اس کا نمازی ہونا بھی دیکھا جائے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سب سے اہم ترین فرض کا تارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے اہم فرض کے اندر وہ لاپرواہی اور سستی کرنے والا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ دنیا بھر کے حقوق کے اندر لاپرواہی اختیار کرے. بعد میں ماں باپ روتے ہیں تو ان چیزوں کا دیکھنا بھی بہت اہمیت